آگے ہے آپ کا کہ ناظر ادبی کے عہدے پر فائز نہیں تھے، یعنی عبداللہ امادی جو تھے وہ فورٹ ولیم کالج میں ناظر ادبی کے عہدے پر فائز نہیں تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ترقی پسند ادب کی مخالفت کس نے کی؟ تو جعفر علی خان، اثر لکھنوی نے، رشید احمد صدیقی نے، حسن عسکری نے۔ اس کے بعد ہے رومانوی تحریک کی ابتدا کس کے رد عمل میں آئی تھی؟ تو علی گڑھ تحریک کے، اور اس کو سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں گوئی کی مخالفت نہیں کی، یعنی شاکر راجی نے یہاں گوئی کی مخالفت نہیں کی تھی۔ آگے ہے نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مولوی سعادت علی۔ رباعی کا ابتدائی نام ترانہ ہے۔ ہاسٹل میں پڑھنا انشائیہ ہے پطرس بخاری کا۔ بوستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے؟ تو معز الدین۔ اصلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی؟ تو الہام گوئی کی۔ بہت سارے کوشچنس یہاں پر آپ کو ریپیٹ کیے ہوئے ملیں گے، کیونکہ ہر سال جو ہے کچھ کوشچنس ریپیٹ ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ سارے کوشچنس ہی میں نے نوٹ کیے یہاں پر۔ کس نے ترقی پسند ادب کی مخالفت نہیں کی ہے؟ تو فیض احمد فیض نے نہیں کی ہے۔ ترقی پسند کی مخالفت کرنے والے جعفر علی خان، رشید احمد صدیقی، حسن عسکری ہیں۔ ملکہ شمس تاجدار اور ملکہ نوبہار گلشن کس داستان کے کردار ہیں؟ تو بوستان خیال کے۔ کس صنف میں قافیہ نہیں ہوتا؟ تو ہائیکو میں نہیں ہوتا۔ قصہ مہر افروز دلبر جو ہے عیسوی خان کا لکھا ہوا ہے۔ صحیح زمانی ترتیب جو ہے یہاں پر بتانی ہے، یہ ناول ہے کچھ، اور ان کی صحیح زمانی ترتیب بتانی ہے۔ تو سب سے پہلے میرۃ العروس ہے، پھر امراؤ جان ادا، دو گز زمین اور کئی چاند تھے سر آسماں۔ اگلا ہے خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ کون سا ہے؟ تو مچھر ہے۔ یہاں ہم کو شاعر آرزو آبرو اور مضمون ہے۔ یہاں ہم کو نہیں ہے مظہر جانے جانا۔ صحیح زمانی ترتیب فردوس بری، میدان عمل، لندن کی ایک رات اور دارا شکو۔ ڈپٹی نذیر احمد راشد الخیری کے کیا ہیں، یعنی رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ تو پھوپھا لگتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے کس مضمون میں توبۃ النصوح کا ذکر کیا ہے؟ سلام و نجد پر۔ رشید احمد صدیقی کا ایک مضمون ہے سلام و نجد پر، اس میں انہوں نے توبۃ النصوح کا ذکر کیا ہے۔ اب مسعود شعور کی روکی تکنیک کس ناول میں استعمال کی گئی ہے؟ تو لندن کی ایک رات میں۔ شودھی تحریک کے خلاف رد عمل خواجہ حسن نظامی نے جو ہے اس پہ آواز اٹھائی تھی۔ مجتبیٰ حسین نے اپنے سفر نامے میں جاپان کی قدیم راجدھانی کسے بتایا ہے؟ تو کیوٹو، جس کو ٹوکیو بھی کہتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں، آپ ضرور دیکھیے، اور یہاں سے آپ کو بہت اچھی پریپریشن کرنے کا موقع ملے گا۔ نیکسٹ ہے جعفر زٹلی کا دیوان کس نے ترتیب دیا تھا؟ تو فرحت اللہ بیگ نے دیا تھا۔ پطرس بخاری کا سن پیدائش 1898 ہے۔ یاد ماضی عذاب یارب، یہ ایک شعر ہے، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ایسا شعر ہے کچھ، تو اختر انصاری کا ہے۔ پدم بھوشن کسے نہیں ملا ہے؟ تو مخدوم محی الدین کو۔ بہت سارے آپشنس تھے، سب کو ملا ہوا تھا، مخدوم محی الدین کو نہیں ملا ہے۔ پدم بھوشن کسے ملا ہے؟ تو جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، جوش ملی آبادی کو۔ ابتدائے ایہام گوئی بعد میں اور اس کی مخالفت کی تھی حاتم نے۔ اس کے بعد ہے فسانہ آزاد لکھنؤ کی تہذیبی عکاسی۔ فسانہ آزاد میں جو ہے وہ لکھنؤ کی تہذیبی عکاسی ہے۔ اس کے بعد اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ تو مظہر جانے جانا نے شروع کی تھی۔ تو آج ہم لوگوں نے یہ کوشچن سالو کیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اور آگے کے کوشچنس ہم اس میں سالو کریں گے۔ تب تک آپ پریپریشن کو جاری رکھیے، اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔